بھائی موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے، کاظم صاحب ان سے جانیں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا اظہار خیال ہے اور ان کا کتنا جوش و جذبہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج 3 باتیں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات ان کے لیے جو آپ کے اس میڈیا چینل کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں، اور دوسری بات پاکستان کے حکمرانوں کے لیے، اور تیسری بات سعودی عرب کے حکمرانوں کے لیے۔ سب سے پہلے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پر احتجاج کرنے والوں پر بھی ایک تنقید کی جاتی ہے کہ روڈ بلاک کر کے آپ کون سا فلسطین کو آزاد کر لیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم احتجاج نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ ہمارا جو مقصد ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ صرف احتجاج کرنا ہے۔ ہم روڈ بلاک کر کے اپنے حکمرانوں تک احتجاج کا جو لفظ ہے وہ غلط طور پر نشر کیا گیا۔ جو ہی احتجاج کا لفظ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو ہمارے ذہن کے سکرین پر جناب والا ٹوٹی ہوئی گاڑیاں، جلی ہوئی گاڑیاں، جلے ہوئے رکشے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، روڈ بلاک کیے ہوئے یہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو احتجاج ہے یہ حجت سے نکلا ہے، اور حجت کا مطلب ہوتا ہے دلیل پیش کرنا۔ ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہو کر ایک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے، فلسطین پر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے، اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ سراسر واشگاف انداز میں ظالم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں اپنی حکمرانوں سے عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے سعودیہ، اسے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ آج سعودی عرب کے شہزادے آج امریکہ کے کہنے پر عیاشیوں میں مصروف ہیں، اور وہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے سعودی عرب 57 اسلامی ریاستوں کو، اور وہ اس کے شہزادے عیاشی کر رہے ہیں۔ تو فلسطین میں ماری جانے والی بہنیں، فلسطین میں مارے جانے والے بچے، ان کا حساب کون سی ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور اکرم نے فرمایا ہر شخص کی ایک رعایا ہے، اور قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ عمر فاروق نے کہا تھا فرات کے کنارے پہ ایک کتا پیاس سے مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہیں عمر سے نہ پوچھا جائے۔ آج میں سوال کرتا ہوں سعودی عرب کے حکمرانوں سے، کہاں گئی آپ کی توحید؟ کہاں گئے آپ کے نعرے؟ آج آپ کو فلسطین کی بیٹیاں جنہیں زخمی کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے اور ریپ کیا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ بیٹیاں نظر نہیں آتی۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا پاکستانی عوام سے کہ بھائی ہم اگر یہ احتجاج نہیں کریں تو ہم کیا کریں؟ ہم نے ایک شخص جو تھا وہ بہت بڑا چودھری تھا اور ایک مسجد کی صفائی کر رہا تھا۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ چودھری صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مسجد کی صفائی کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ مسجد کی صفائی کرنے سے اللہ جنت میں گھر دیتے ہیں۔ امام صاحب نے وہ جھاڑو لیا اور خود صفائی کرنے لگے اور کہا حضرت یہ کام ہمارا ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کا یہ کام ہے جا کر نئی مسجد تعمیر کریں۔ اگر آپ بھی یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو ہم لوگ کدھر جائیں گے؟ بھائی ہم لوگ اگر احتجاج نہ کریں تو کیا حملہ کر دیں اسرائیل پر؟ ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے۔ کدھر ہے باجوہ صاحب؟ کدھر ہے راحیل شریف جس نے پوری اسلامی ریاست کی سبیلنا الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ آج یہاں پہ مدارس کے طلبہ موجود ہیں، یہاں پہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، سکولز بوائز موجود ہیں، صرف ایک پیغام دے رہے ہیں 13 سال حضور نے مکہ میں گزارے، کوئی فتح نہیں ہوئی، کوئی ملک فتح نہیں ہوا۔ 10 سال حضور مدینہ میں گزارتے ہیں، پورا آدھی دنیا فتح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہاں جہاد کرتے ہیں۔ ہمیں 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے تھے، ایک مائی کوڑا پھینکتی تھی، جس دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا حضور اس کے گھر چلے گئے۔ بھائی پوری سیاہ ستہ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز اٹھا کے لے آئے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کا اسوہ حسنہ اپنائیں۔ او بھائی یہ آیت پوری نہیں ہے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس سے پہلی آیت دیکھیں یا بعد کی آیت دیکھیں، وہاں جہاد کا حکم ہے۔ بھائی کفار سے جہاد، اسلام یہ نہیں کہتا جو سلطنتیں رہ رہی ہیں اپنی مرضی کے ساتھ ان پر حملہ کر دو۔ ارے اسلام تو نہتے مردوں پر حملہ کرنے سے روکتا ہے، بیوی بچوں پر حملہ کرنے سے روکتا ہے، بزرگوں پر حملہ کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن جب شاعر اسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو معاذ اور معوذ 9 اور 10 سال کے بچے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں۔ آج ہم جو یہاں پہ جمع ہیں، ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں
पाकिस्तान के हों, सऊदी अरब के हों या किसी भी इस्लामी रियासत के मुसलमान हैं, उन्हें ये बात वाशगाफ अंदाज में सोचनी चाहिए कि आज जिहाद फ़र्ज हो चुका है। जिहाद इस्लामाबाद में करना फ़र्ज नहीं है, लाहौर में करना फ़र्ज नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ इस्लामी शरीयत के मुताबिक आज फ़लस्तीन में, रोहिंग्या में, कश्मीर में जिहाद करना फ़र्ज है। और तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हमें जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, मैं एक आखिरी बात अर्ज करना चाहूँगा और उस पर मैं तमाम की तवज्जो भी चाहूँगा। आज हमें ये बताया जाता है जी कि इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी सिखाता है, ये टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है इस्लाम। भाई आप पूरी दुनिया में देख लीजिए कहाँ पे मुसलमान टेररिज्म कर रहे हैं, कहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। हाँ, मुसलमानों पर दहशतगर्दी की जा रही है। ये जो तालिबान के भेष में लोग आए हैं ये मुसलमान नहीं है। मैं आपको एक हकीकत पर मबनी वाक़या बताता हूँ कि यहाँ एबटाबाद से एक तालिबान को पकड़ा गया तो वो मुसलमान नहीं था, वो यहूदी एजेंट था। ये यहूदियत जो है इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रही है और कुरान मजीद में अल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक तुम खुद यहूदी नहीं बनोगे ये यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं जो हमारी फ़लस्तीनी बहनों की इज्जत लूट रहे हैं। आज पूरे के पूरे दुनिया में मुसलमानों को ये अहद करना चाहिए कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, लेकिन जब कोई हमारे घर पर हमला करता है तो अगर जिहाद करना टेररिस्ट है, टेररिज्म है, तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूँ। पूरी दुनिया के मुसलमानों को दहशतगर्द बनना चाहिए और दुश्मन का कला कमा कर लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमान में, इस्लाम में जहाँ पे नमाज का हुक्म है वहीं पे जिहाद का हुक्म है, जहाँ रोज़े का हुक्म है वहीं पे जिहाद का हुक्म है। और जिहाद अपनों के साथ नहीं लड़ा जाता, दुश्मनों के साथ लड़ा जाता है। और एक बात अर्ज करूंगा कि जब दुश्मन मुकाबले में ताकत लेकर आता है, फौज लेकर आता है, तो इल्मी मुबाहिसे नहीं किए जाते, जिहाद किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त बात की है भाई ने, और इस्लाम भी हमें